معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں، اس دنیا میں متعدد مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے جس مخلوق کو سب سے زیادہ عزت سے نوازا، شرافت سے نوازا، فضیلت سے نوازا، وہ مخلوق انسان ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے مکرم بھی ہے، سب سے معزز بھی ہے، سب سے فضیلت والا بھی ہے۔ اللہ نے انسان کو بہت ہی مقام، مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور انسان کو یہ جو بقیہ مخلوقات پر تکریم ملی ہے، اعزاز ملا ہے، مقام ملا ہے، اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ وجہ کون سی ہے؟ وہ وجہ ہے علم، کہ اللہ پاک نے انسان کو علم کی دولت سے نوازا، علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ تو علم وہ عظیم دولت ہے جو انسان کے بقیہ مخلوقات پر شرف اور فضیلت کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر، احترام کی خاطر یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ علم تھا۔ اللہ نے جو علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ تو تعظیم آدم، تکریم آدم کی وجہ کیا بنا؟ علم۔ علم کی عظمت، مقام کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی وحی عطا کی، اپنا پیغام سب سے پہلا غار حرا کے اندر جو اللہ پاک نے اتارا، وہ اسی علم کے متعلق تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ پاک نے انسان کو ان چیزوں کا علم عطا کیا جن کے بارے میں وہ جانتا نہیں تھا۔ تو علم انسان کو بقیہ مخلوقات سے افضل بنا دیتا ہے، اور ہمارے دین میں، ہمارے قرآن میں، شریعت میں علم والوں کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا بتا دیجئے کہ وہ لوگ جو علم کے زیور سے آراستہ ہیں اور وہ لوگ جو علم کی دولت سے محروم ہیں، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کی عظمت بھی ہے، علم والوں کا مقام بھی ہے، علم والوں کی شان بھی ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ ایمان والو تم میں سے جو علم والے ہیں، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ تو علم والوں کے درجات کو اللہ پاک بلند کر دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کے مختلف فضائل بیان کیے، فضیلت بیان کی، اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے
جب تک طلب علم لگا رہتا ہے وہ اللہ کے راستے، جب تک لوٹتا نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طلب علم کے واسطے، طلب علم کی خاطر کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العزت اس طلب علم کرنے والے کے لیے، طالب العلم کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے۔ مختلف فضائل اللہ رب العزت نے عطا کیے علم والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے علم والوں کے۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم والوں کی اتنی عظمت ہے، اتنا مقام ہے کہ اللہ کی مخلوق نورانی فرشتے ان علم والوں کی عزت احترام کی خاطر اپنے نورانی پروں کو ان کے پاؤں کے ساتھ لگاتے ہیں، پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ تو یہ علم والوں کی فضیلت ہے۔ تو علم والوں کا اعزاز بھی ہے، اکرام بھی ہے، مقام بھی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی علم والوں کو بڑا اعزاز دیا جائے گا۔ اور دنیا کے اندر حکم ہے کہ جو علم والے ہیں، حاملین قرآن ہیں، حاملین علم ہیں، ان کا ادب اور احترام کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کا احترام کرنا، جن کا اکرام کرنا، جن کی عزت کرنا اللہ رب العزت کا احترام اور عزت ہے، اور ان کی بے اکرامی کرنا، ان کی بے توقیری کرنا یوں ہے گویا اللہ کی بے اکرامی۔ پہلا وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بوڑھا شخص جس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہوں، اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا یوں ہے گویا اللہ کا اکرام، اور اس سفید ریش بوڑھے شخص کی بے توقیری کرنا، بے اکرامی کرنا، توہین کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایسے ہے گویا رب تعالیٰ کی بے توقیری کرنا۔ اور فرمایا جو حاملین قرآن ہیں، حاملین علم ہیں، اس کا ادب احترام کرنا، اس کا اکرام کرنا یوں ہے گویا رب تعالیٰ کا ادب اور اکرام کرنا۔ اور جس نے حاملین قرآن، حاملین علم کی بے توقیری کی، ان کی بے ادبی کی، ان کی بے اکرامی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاملین علم کی بے اکرامی، حاملین علم کی بے توقیری یوں ہے گویا اللہ کی بے اکرامی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ عادل بادشاہ جس کو اللہ نے ایمان والوں کی سربراہی اور سرپرستی کی ذمہ داری عطا کی، اور اس نے اس ذمہ داری کو صحیح طور پہ نبھایا، شریعت کے حکام کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی تعلیمات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اس ذمہ داری کو اس نے پورا کیا، عدل کا نظام قائم کیا، لوگوں میں انصاف قائم کیا، اور لوگوں کے حقوق اس نے ادا کیے، لوگوں کے حقوق اس نے دلوائے، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر زیادتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا مال نہیں دبایا، کسی پر ناجائز ظلم نہیں کیا۔ تو ایسا عادل بادشاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا عادل نیک بادشاہ، اس کا ادب اور احترام کرنا، اس کا اکرام کرنا یوں ہے گویا رب تعالیٰ کا اکرام کرنا۔ اور ایسے نیک صالح عادل حکمران بادشاہ کی بے توقیری، بے اکرامی یوں ہے گویا رب تعالیٰ کی بے اکرامی۔ تو اس میں حاملین قرآن، حاملین علم، اس کی فضیلت واضح ہوئی کہ جو حاملین علم ہیں، حاملین قرآن ہیں، ان کا کتنا مقام ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک ان کو بلند درجہ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو اہل علم ہے نا، ان کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ نبیوں کی وراثت کے وارث ہیں۔ اور فرمایا کہ نبی درہم اور دینار وراثت میں نہیں چھوڑا کرتے، نبیوں کی وراثت علم ہوا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تشریف لائے، دیکھا لوگ اپنے کام کاج میں، کاروبار میں، معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں مصروف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ان کا ایک علمی ذوق تھا، حدیثوں کو جمع کرنا، حدیثوں کو یاد کرنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ہر وقت پڑے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، کوشش ہوتی تھی کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے الفاظ نکالے، ابو ہریرہ اپنے سینے میں ان کو محفوظ کر لے۔
اور علم حاصل کرنے کا ذوق اتنا تھا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی، یا رسول اللہ مجھے تھوڑی علم کو حاصل کرنے میں، احادیث کو، باتوں کو یاد رکھنے میں الجھن ہوتی ہے، دعا فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کپڑا بچھاؤ۔ آپ نے جو ہے اس کپڑے پہ کچھ پڑھ کے دم کیا اور حضرت ابو ہریرہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی جو بھی بات یاد کی ہے کبھی بھی نہیں بھولا۔ تو علم حاصل کرنے کا ان کو ذوق تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، دنیا سے تو ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، درویش صفت علم حاصل کرنے میں، تعلیم حاصل کرنے میں، سیکھنے سکھانے میں لگے رہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کوئی حدیث بیان کی، تو بعض صحابہ نے جو ہے ان سے سوال کیا کہ ابو ہریرہ دیکھو کیسی بات کرتے ہو، یقین ہے نا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ میں ابو ہریرہ ہر وقت نبی علیہ السلام کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا، مجھے نہ کھیتی باڑی کی فکر تھی، نہ کام کاج کی فکر تھی، نہ لین دین کی فکر تھی، نہ معاملات دنیا کمانے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے پرواہ تھی تو علم حاصل کرنے کی۔ میں علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، احادیث کو جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، میرے پاس حدیثوں کا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ آج لوگ مجھے کہتے ہیں لگے رہے تھے اپنے کاروبار میں، کام کاج میں، لین دین میں، اور میری محنت کیا تھی علم حاصل کرنا۔ آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ حدیث کیسے بیان کرتے تھے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بازار کے اندر اعلان کیا، آواز لگائی کہ لوگو تم اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہو، مسجد نبوی میں تو نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ اس وراثت میں تم بھی کچھ حصہ وصول کر لو۔ اب لوگ گئے، وہاں دیکھا کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی تھی، ان کے ذہن میں تو وہی تھا جو عام وراثت ہوتی ہے، مال دولت یہ چیزیں۔ واپس آئے تو سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا کہ کیا بنا؟ ابھی وہ وہیں بازار میں موجود تھے، وہ تو بات ایک سمجھانا چاہتے تھے اس طریقے سے کہ میں ان کو بات سمجھاؤں، وہیں بازار میں موجود تھے۔ لوگ واپس آئے، پوچھا کہ کیا بنا؟ عرض کی کہ حضرت آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی تھی، تو ہم وہاں گئے، ہم نے تو دیکھا کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا وہاں کچھ لوگ تھے، کچھ بیٹھے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کچھ دیکھا ہے لوگوں کو کچھ کرتے ہوئے؟ ہاں کچھ لوگ تھے، کچھ ذکر اذکار میں مشغول تھے، جو تعلیم و تعلم مشغول تھے، سیکھنے سکھانے میں، قرآن سیکھنے میں، حدیث سیکھنے میں مشغول تھے، لگے ہوئے تھے، ہاں یہ لوگ تھے، اور کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ فرمایا لوگوں یہی تو اللہ کے نبی کی وراثت ہے، یہی علم یہی دین تو نبی علیہ السلام کی وراثت ہے۔ نبیوں کی وراثت درہم دینار مال دولت جائیداد یہ چیزیں سونا چاندی نہیں ہوا کرتا، نبیوں کی وراثت تو علم ہوا کرتا ہے۔ تو اس نبیوں کی وراثت علم کے وارث کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیتے ہیں؟ علماء۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کی وراثت کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں۔ اور دنیا میں یہ اعزاز ہے، علماء کا اکرام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ طلب علم میں، فضائل اعمال میں بھی ان کے واقعات ہیں، فضائل ان کی جو طلب تھی، علم کی طلب میں وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے لمبے سفر کیے، پاک چھانی، لوگوں کے دروازے پہ پورا دن بیٹھا کرتا تھا، اور ایک حدیث کی خاطر میں پورا دن انتظار کرتا تھا۔ اور وہ جب گھر سے باہر نکلتے تو وہ کہتے تھے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہو، آپ ہمیں بلا لیتے، فرماتے کہ علم والوں کی یہ قدر نہیں ہے، مجھے طلب تھی، مجھے کچھ چاہیے تھا، تو مجھے چاہیے تھا کہ میں آپ کا انتظار کرتا، آپ کے کام کاج کو میں جو ہے آپ کے معاملات کو معاملات میں خلل انداز نہ ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی عاجزی سے، بڑی محنت سے علم حاصل کیا، پھر اللہ نے مجھے وہ مقام دیا کہ اس علم کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایسی عزت عطا کی، ایسا اکرام عطا کیا، ایسا اللہ نے مجھے نوازا، ایسا اعزاز اللہ پاک نے مجھے اس علم کی وجہ سے دیا کہ لوگ دور دور سے پھر عبداللہ بن عباس کی شاگردی حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو علم والوں کو دنیا میں بھی اللہ پاک اعزاز اور عزت سے نوازتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت علم والوں کو اعزاز سے نوازیں گے۔ ہم سنتے رہتے ہیں فضائل حافظ قرآن کے، علماء کے، کہ حافظ قرآن 10 ان لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کی سفارت کی برکت سے اللہ پاک ان کو جنت کے اندر جگہ عطا فرماتے ہیں۔
اور جو عالم دین ہوگا وہ 70 لوگوں کی سفارش کرے گا. وہ لوگ جن پر جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہوگا اپنے گناہوں نافرمانی کی وجہ سے، عالم جب سفارش کرے گا تو 70 آدمیوں کو اللہ پاک اس علم والے کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب علماء اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ میں نے تمہیں علم کی دولت عطا کی تھی، میں اچھی طرح واقف ہوں، اور جن کو میں نے علم سے نوازا تھا ان کو میں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، تمہاری بخشش کر دی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شہید کے خون کو اور علماء کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا. سیاہی کو اور شہید کے خون کو جب تولا جائے گا تو علماء کی قلم کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا. اب یہاں جو سمجھنے کی بات ہے، جو قابل غور بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا جو سطحی ذہن ہے، سطحی سوچ ہے، وہ اس طرف جاتی ہے کہ دیکھیے شہید بڑی محنت کرتا ہے اور جان انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، قربانی دے دیتا ہے، اپنی جو ہے جان قربان کر دیتا ہے دین کی خاطر، الہی کلمت اللہ کی خاطر. اور عالم کی محنت بظاہر اس سے کم درجے کی محسوس ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میزان عمل کے اندر شہید کے خون کا وزن قلم کی سیاہی سے زیادہ ہوتا. یہاں علماء بڑی پیاری وجہ بیان کرتے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ یہ شہید اس درجے تک جو پہنچا ہے، شہید کو یہ جذبہ ملا ہے، یہ سوچ ملی ہے، یہ فکر ملی ہے، یہ خیال ملا ہے کہ مجھے درجہ شہادت ملے گا، یہ عظمت ملے گی، یہ مقام ملے گا. تو شہادت کے درجے تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے جو ذریعہ بنی ہے وہ عالم کی سیاہی تھی. عالم نے علم کو محفوظ کیا، اس نے علم کو سیکھا، علم کو پڑھا، اس فضیلت کو سمجھا، تو اس فضیلت کی وجہ سے اس نے درجہ شہادت پا لیا ہے. یہ وہ وجہ ہے کہ عالم کے علم کے قلم کی سیاہی کا وزن قیامت کے دن شہید کی خون سے زیادہ ہو جائے. تو علم والوں کو اللہ پاک نے بڑے اعزاز سے نوازا ہے، بڑے اکرام سے نوازا ہے. تو ہمیں بھی ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے. یہ ہمارے دین کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں، انبیاء کی وراثت کے وارث ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ اتنی بڑی دولت جو ہمیں ملتی ہے علم کی حصول کی جو ادارے ہیں، جو مراکز ہیں، ان کو مدارس کہا جاتا ہے. مدارس کو اسلام کے قلعے کہا جاتا ہے. مدارس وہ جگہ ہیں جو انسان کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں. علم کی دولت جن جگہوں پر عطا کی جاتی ہے وہ مدارس ہیں. اور مدارس علم کے محفوظ کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک وہ وقت تھا جو مدارس پر بڑا کڑا وقت تھا، بڑی تفصیل سے، کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب ایمان والے شکست کا شکار ہوئے اور انگریز نے بر صغیر پر قبضہ جما لیا، تسلط قائم کر لیا، اس موقع پہ انگریز کے نشانے پر جو سب سے پہلے تھے وہ آپ کے مدارس تھے. اور اس وقت آج تو لوگ کہتے ہیں نا مدارس پر، علماء پر انگلی اٹھانا، زبان سے باتیں کرنا، باتیں بنانا تو بڑا آسان ہے نا. آپ ذرا ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ ان لوگوں نے، اہل علم نے، علماء نے، ان مدارس والوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. تاریخ کے سینے پر یہ رقم ہے کہ انگریز نے مدارس کو ملیا میٹ کر دیا، علماء کو قتل کروا دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں اہل علم کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا، اور اتنی کثرت سے علماء کو شہید کیا کہ درختوں پر ان کی لاشیں لٹکی ہوا کرتی تھی. اتنی قربانی دی ہے علم والوں نے. تو اس موقع پہ ایک دفعہ تو انہوں نے ظلم کی انتہا اس قدر کی کہ انہوں نے اپنی طرف سے مدارس کا نام و نشان مٹا دیا. لیکن اللہ کا وعدہ ہے یہ قیامت تک دین قائم رہے گا، دین زندہ رہے گا. تو ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے مدارس کا سلسلہ شروع کیا. ایک درخت کے انار کے نیچے سے ایک استاد، ایک شاگرد پڑھنے والا، پھر ان کا فیض پوری دنیا میں پھیل گیا. آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں ان علماء کا فیض پہنچ چکا ہے. وہ اخلاص کی برکت تھی. اور اس جنگ آزادی کے بعد مسلمان دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا
جس نے مدارس کا نظام سنبھال لیا اور قرآن و سنت کی تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو مسلمانوں کا تھا جنہوں نے جدید علوم کے نفاذ کے لیے، اشاعت کے لیے ادارہ، یونیورسٹیاں وغیرہ قائم کی۔ تو یہ دو طبقے الگ الگ ہو گئے۔ ایک طبقہ جو اہل علم کا تھا، دین والوں کا تھا، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اللہ کے فضل سے اور لوگوں کی امداد اور تعاون سے، اللہ کی مہربانی سے مدارس کا کام شروع کیا، اور ان کے ساتھ کوئی حکومت کی سرکاری کوئی سپورٹ نہیں تھی، محض اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے۔ اللہ پاک نے ان کے اخلاص کو قبول کیا کہ آج دنیا کے کونے کونے تک آپ کو دیندار علماء ملتے ہیں۔ اور آپ کے اس ملک پاکستان میں آپ ان دونوں تعلیموں کا، مدارس کا اور کالج یونیورسٹیوں کا اگر موازنہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، تو آپ کے مدارس پر آپ کے قومی خزانے میں کوئی بجٹ متعین نہیں ہے، جبکہ اسکول و کالج کی تعلیم کے لیے ایجوکیشن کے نام پہ بجٹ متعین ہے، اور آپ کے قومی خزانے سے اسکول و کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے اس بجٹ کو خرچ کیا جاتا ہے، لیکن مدارس کے لیے کوئی بھی بجٹ متعین نہیں ہے۔ اب دونوں کے نتیجوں پر ذرا غور کرتے ہیں کہ وہ مدارس جو اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کے تعاون پہ، لوگوں کے چندوں پہ، صدقات، خیرات، زکوٰۃ پر چل رہے ہیں، سرکاری کوئی ان کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں ہے، ان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے؟ اور دوسری طرف جن کے ساتھ سرکاری سپورٹ بھی ہے، سرکاری قومی خزانے سے بجٹ بھی جن کے لیے متعین ہے، ان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کے اس ملک پاکستان میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ایسے ادارے قائم ہیں، ایسے مدارس قائم ہیں، ایسے مراکز قائم ہیں کہ جن مراکز میں حصول علم کی خاطر دنیا کے کونے کونے سے، بیرونی ممالک سے لوگ آتے ہیں، علم حاصل کر کے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کے اسکول، کالج، یونیورسٹی جن پر آپ کے قومی خزانے کا ایک حصہ متعین ہے، بجٹ متعین ہے، ان کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ یہاں کے جو یونیورسٹی کالج کی اسپیشلائزیشن کے لیے باہر کا سفر کرتے ہیں، ان کی ڈگری جو قابل قبول ہوتی ہے، بڑی ڈگری کی حصول کے لیے وہ امریکہ اور یورپین کنٹریز کا وہ سفر کرتے ہیں۔ آپ کے ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ اس کی سند کو، اس کی ڈگری کو قبول کیا جائے۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف مدارس ہیں، ان کی محنت ہے، ان کی کوشش ہے، اللہ کے فضل سے اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ یونیورسٹی، وہ کالجز وہ ہیں جو ملکی خزانے کے اوپر چلتے ہیں، سرکاری نظام کے تحت چلتے ہیں، ان کا نتیجہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مدارس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی اگر نشانے پر تو ہے پھر آپ کا مدرسہ ہے، نشانے پر ہے تو آپ کا مدرسہ ہے۔ مدارس کو آپ کے ملک میں ایسی این جی اوز اور ایسی ایجنسیز کام کر رہی ہیں جن کا کام ہی مدارس کو نیچے دکھانا ہے، کیونکہ جتنی بھی کفریہ طاقتیں ہیں ان کی نظر آپ کے مدارس پہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ختم ہو گئے، مدارس ختم ہو گئے، تو نہ حفاظ رہیں گے، نہ دین رہے گا، نہ قرآن پڑھنے والے، نہ قرآن پڑھانے والے، نہ علماء، نہ علم۔ تو یہ وہ مدارس ہیں تو جو حفاظ فراہم کر رہے ہیں، قراء فراہم کر رہے ہیں، اہل علم پیدا کر رہے ہیں، تو ان کو سب سے بڑی تکلیف کس سے ہے؟ مدارس سے ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدارس ہیں جو اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے محفوظ کے لیے، اسلام کی تحفیظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے جو ایک قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں، یہیں سے پڑھنے والے، آپ جتنی بھی دین کی شاخیں ہیں ان کے پیچھے جائیں تو مدارس ہیں، تبلیغ ہے تو علماء نے شروع کی، اور دیگر جو جتنے بھی دین کے شعبے ہیں وہ شعبے اسی مدرسے سے منسلک ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ہمیں ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کی سازش، ان لوگوں کے پروپیگنڈے کا کبھی بھی ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے جو مدارس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ عام جو مدارس کے خلاف جن کی سوچ، فکر، جن کی انرجی مدارس اور علماء، اہل علم، دین کے خلاف لگتی ہے، وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور مولوی ابھی مسجد میں بیٹھ کے، چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا رہا ہے۔ اب یہ بات ایسے ہی ہے، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص یوں کہتا ہے کہ ڈاکٹروں نے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا ہے،
اور یہ درزی بیچارہ نا ابھی گھر میں بیٹھ کے کپڑے سی رہا ہے دکان پہ بیٹھ کے. تو ایک عام سوچ رکھنے والا کہتا ہے یار درزی کا اپنا کام ہے، ڈاکٹروں کی اپنی فیلڈ ہے. اب ان دونوں کا تقابل تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح جو سائنسدان ہے، دنیا اگر چاند پہ پہنچ گئی ہے تو مدارس والوں کی اپنی محنت ہے، اپنی فیلڈ ہے، اپنا کام ہے. اور چاند پر پہنچنے والوں کے لیے جدید علوم سے آراستہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے والوں کا اپنا میدان ہے. تو ان کا آپس میں کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے. وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا، ایک استاد صاحب تھے، ٹیچر تھے، کلاس میں پڑھا رہے تھے، تو وہ بھی اسی ذہن سے متاثر تھے. تو پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے یہ بات کر دی کہ مولوی فلان مدارس یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور یہ ابھی بیٹھ کے چٹائی پہ بیٹھ کے دین کی تعلیم دے رہے. تو وہاں ایک سادہ سا طالب علم تھا، اس نے استاد سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال کر لیا کہ استاد جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور مولوی صاحب ابھی چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھا رہے ہیں، آپ ذرا بتائیں آپ نے چاند پر کتنے چکر لگا لیے ہیں؟ بھائی دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، مان لیا. مولوی بیچارہ ترقی نہیں کر سکا، وہیں چٹائی پہ بیٹھا ہے، اس کو پڑھی ہوئی ہے، ناظرہ پڑھا رہا ہے، دین کی تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کو نماز سکھا رہا ہے، کلمے سکھا رہا ہے، دین کی تعلیم دے رہا ہے، سنت سکھا رہا ہے. یہ تو چٹائی پہ بیٹھا ہے. آپ نہ مولوی بنے نہ چاند پہ پہنچے، آپ بتائیں پھر آپ تو وہیں کھڑے ہیں، آپ نے کتنے چکر لگائے چاند پہ؟ تو اس طرح کی باتیں کرنے والے خود بھی کچھ نہیں ہوتے، خود بھی انہوں نے کوئی چاند کا چکر نہیں لگایا ہوتا. بس اس طرح کی باتیں پھیلا کے لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مدارس سے، اہل علم سے، دین والوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے بھولے بھائی مسلمان وہ بھی ان کی سازش کا شکار ہو کے پھر ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، مدارس سے نفرت، اہل علم سے نفرت اور ان چیزوں میں شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ وہ مرض ہے جو انسان کو ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم کرنے کا سبب بن سکتا ہے. دین والوں سے نفرت اور مدارس سے نفرت. تو یہ ہمارے مدارس ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں. یہی مدارس ہمیں حفاظ فراہم کرتے ہیں، قراء فراہم کرتے ہیں، علماء فراہم کرتے ہیں، محدثین فراہم کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے ہمیں فراہم کرتے ہیں جو ہمیں دین کی صحیح رہنمائی، قرآن و سنت کی تعلیمات عطا کرتے ہیں. تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان مدارس کے ساتھ ہمیں ہر اعتبار سے تعاون کرنا چاہیے. اپنی مالی معاونت میں، دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مدارس کا ہمارے اوپر احسان ہے. یاد رکھیے گا اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو آج جو ہے کفر کا نظام دنیا میں چھا چکا ہوتا، اللہ کا نام لینا کوئی نہ باقی نہیں. تو اللہ کے نام کو، دین کو زندہ رکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کے مدارس ہیں. ہم نے ان کو آباد رکھنا ہے. اگر یہ آباد رہیں گے تو ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے. اللہ کا نام لینے والے جو ہے دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے. اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، پھر قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ رب العزت دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان اداروں کے ساتھ مالی معاونت کرنے کی، ان کو ہے تعاون فراہم کرنے کی، بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ معاونت کرنے کی جو ہے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو دین کا ذریعہ بن رہے ہیں مدارس اور علماء، اللہ پاک ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.